حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے دور خلافت میں ایک نوجوان انتہا درجے کا حسین، اللہ رب العزت نے جہاں اسے حسن و جمال عطا کیا تھا وہاں وہ نوجوان خوبصورت بھی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا، اللہ رب العزت کے ایک ایک طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا۔ اس نوجوان کی حالت یہ ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر جب پڑھتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ اشراق کا وقت ہوا، اشراق کے نوافل پڑھتا ہے، اشراق کے نوافل سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے ناشتہ آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا انتظار اللہ رب العزت کے گھر میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوا، گھر کی طرف رخ نہیں کر رہا، ظہر سے عصر تک اللہ رب العزت کے گھر میں ہے، عصر کی نماز کا انتظار اللہ کے گھر میں کر رہا ہے، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد مغرب تک اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جماعت سے فارغ ہوا، سنتے پڑھی، نوافل پڑھے، نوافل ادا کیے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار اللہ رب العزت کے گھر میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، پانچوں نمازوں کا انتظار اللہ رب العزت کے گھر میں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے گھر میں قرآن کی تلاوت، اللہ کے گھر میں ذکر و اذکار، اللہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اللہ رب العزت کے گھر میں نوافل، فرائض، سنتیں، واجبات، اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی کرے گا، نافرمانی تو اللہ کے گھر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ آج میں اور آپ ذرا اپنے گریبان کے اندر تو دیکھیے کہ میں اور آپ جب آذان ہوتی ہے تو آذان کے فوراً بعد کیا ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں؟ ہرگز نہیں، عین جماعت کے موقع پر آتے ہیں، ایک رکعت رہ گئی، دو رکعتیں رہ گئیں یا تکبیر اولیٰ مل بھی گئی، فرض ادا کیے، فرض ادا کرنے کے بعد جب امام مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے تو پیچھے سب ساری خالی پڑی ہوتی ہے، بغیر دعا کے میں اور آپ یہاں سے بھاگتے ہیں، اس طرح بھاگتے ہیں گویا کہ مجھے اور آپ کو کسی نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، پھر اس نے اچانک مجھے اور آپ کو رہا کر دیا، یا جیل میں بند تھے، اچانک جیل کا دروازہ کھلا اور ہم رہا ہو کر جا رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے میری اور آپ کی حالت یہ ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول کے اندر چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کا اعلان ہوتا ہے، سکول کے اندر چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے بچے چیختے ہوئے سکول سے باہر نکلتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی حالت بھی یہی ہے کہ فرض ادا کیے، سنتیں بھی میں نے اور آپ نے چھوڑ دی، سنتیں تو دور کی بات ہے، فرضوں کے بعد جو امام اجتماعی دعا مانگتے ہیں، اجتماعی دعا مانگنے کے لیے بھی میں اور آپ تیار نہیں ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ صبح سے شام تک آدمی مزدوری کرے، شام کو مزدوری کے بغیر چلا جائے تو اس کی مزدوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے بغیر چلے گئے تو گویا کہ عبادت تو کی لیکن صلہ لیے بغیر ہم یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عرض کر رہا تھا اطاعت و فرما برداری کرنے والا پانچوں نمازیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرائض کی پابندی بھی مسجد میں، سنتوں کی پابندی بھی مسجد میں، نوافل کی پابندی بھی مسجد میں، قرآن کی تلاوت کی پابندی بھی مسجد کے اندر، ذکر و اذکار کی پابندی بھی مسجد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے۔ تو کتنا پیارے ماحول کے اندر وہ بیٹھ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے اس کے گھر کے درمیان صرف ایک گھر کا فاصلہ ہے اور وہ گھر
ایسی حسین و جمیل لڑکی کا ہے کہ اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی، فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، حسن و جمال کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو بٹھا لیا کہ میں اپنے جال کے اندر اس کو پھنسانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جب یہ رخ کرتا ہے، یہ حسین و جمیل لڑکی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اب اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس نوجوان کی حالت یہ ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے جا رہا ہے۔ آخر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس خاتون نے اس سے کچھ باتیں کی، انہوں نے بھی اس کی باتوں کا جواب دیا۔ آخر اس خاتون نے اپنے جال کے اندر پھنسا ہی لیا، اس کو اپنے گھر کے اندر لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نوجوان چلا، پہلے یہ خاتون اندر داخل ہوگی، پیچھے یہ نوجوان داخل ہونے لگا۔ ابھی ایک دروازے کے اندر پاؤں اس کا اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت اللہ رب العزت یاد آ گیا، قرآن کی آیت زبان پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، یکایک ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے تو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا چاہیے۔ یہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، زبان پر یہی آیت جاری ہے۔ اس خاتون نے جب دیکھا یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اپنی پڑوسن کو بلاتی ہے اور اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دونوں وہ اپنی پڑوسن کو اور خود پکڑ کر اس نوجوان کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر ان کے گھر کے دروازے پر دستک دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ یہ نوجوان بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس نوجوان کا والد اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب واپس آیا، اپنے اس نوجوان حسین و جمیل بیٹے کو دیکھا بے ہوش ہوا پڑا ہے، تو اس نے ایک نوجوان کو ساتھ لیا، اس کو اٹھایا، اپنے گھر کے کمرے کے اندر لے کر گیا۔ رات کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے کو ہوش آیا، کہا ہے میرے بیٹے کیا ہوا، وجہ کیا ہے، کیوں بے ہوش ہوئے، کیا حالت ہوئی آپ کے ساتھ؟ تو اس نوجوان نے کہا ابا جان کچھ نہیں ہوا۔ باپ نے کہا تجھے میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے میرے بیٹے صحیح بتا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ تو اس وقت باپ نے کہا اے میرے بیٹے پھر تو نے اس وقت کون سی آیت پڑھی؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اے ابا جان اس وقت میں نے آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اس وقت زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر گرتا ہے، پھر وہاں چلا گیا جہاں جانے کے بعد پھر کوئی نہیں آتا۔ رات کا وقت ہے، خیال آیا کہ اس وقت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کیوں تکلیف دوں؟ اپنے بیٹے کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتارا۔ صبح ہوئی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تعزیت کے لیے تشریف لائے گھر کے اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، باپ نے سارا حال احوال دیا، تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نوجوان کے بے باپ تو نے بلایا کیوں نہیں، میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ اے امیر المؤمنین رات کا وقت تھا، میں نے کہا امیر المؤمنین کو تکلیف نہ دو، اسی لیے میں نے غسل دیا، جنازہ پڑھا کے اپنے بیٹے کو میں نے قبر کے اندر اتار دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے نوجوان کے باپ مجھے اپنے نوجوان بیٹے کی قبر پہ لے چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے وہ چلا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں اے نوجوان بڑی من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ بڑی من خاف مقام ربہ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے
کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جب میں داخل ہوا تو اللہ رب العزت نے مجھے 2 مرتبہ 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ تو گرامی قدر سامعین، جب آدمی اللہ کے خوف دل کے اندر آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر کے گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ گناہ سے بھی بچائیں گے اور جنت کے اندر اللہ 2 جنتیں بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب کر دے، اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔